الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شنشہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ المسکلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مالک قرآن مظہر البان کامی الکفر و طغیان دفع ظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک معصوم کا فرمان عربی کے بجائے اردو ترجمے کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ کریم امام ہے، بادشاہ، نام محمد ہے، لقب تقی ہے، امت پہ ہمیشہ احسان فرمانے والے خاندان نے ایک اور احسان فرمایا، بڑا کمال احسان ہے۔ اگر امت کو کسی معصوم کا ایک احسان بھی سمجھ آ جائے تو یقیناً وہ سلمان بن سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کمزور اس لیے ہیں، ہم ان کو تو مانتے ہیں پر ان کی نہیں مانتے۔ اس کریم خاندان کے کریم شہزادے نے ایک بہت بڑا احسان فرمایا، شفقت فرمائی، فرمایا وہ نعمت جس کا شکر ادا نہ کیا جائے اس گناہ کی طرح ہے جسے بخشا ہی نہ گیا ہو۔ یہ معصوم نے ایک فرمان صادر فرمایا، میرا دل ہے میں تھوڑا نعمت پہ چھوٹی سی گفتگو کر لوں۔ ہمارے عام محفلوں میں گفتگو میں لفظ نعمت بہت استعمال ہوتا ہے۔ ہم دودھ کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں یہ نعمت ہے، ہم کھانے کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں یہ نعمت ہے، ہم مادی چیزوں کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں یہ نعمت ہے۔ نعمت جو معصوم نے فرمائی وہ اور ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ اور ہے۔ معصوم فرماتے ہیں وہ نعمت جس کا شکر ادا نہ کیا جائے وہ اس گناہ کی طرح ہے جسے بخشا نہ گیا ہو۔ میں آپ سے لفظ نعمت پہ گفتگو کر رہا تھا۔ عام سطحی زبان میں جس جملے کو نعمت کا نام دے کر ہم مخاطب ہوتے ہیں وہ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں، وہ ہمارے پہننے کی چیزیں، یا ایون ہماری اولاد نہیں۔ معصوم نے اسی نعمت کو واضح فرمایا قرآن کی ایک آیت سے۔ معصوم نے فرمایا قرآن میں ایک آیت ہے لا تسألون عن النعیم یومئذ عن النعیم، اس دن نعمت کا سوال ہوگا، نعمت کا سوال ہوگا، نعمت کا سوال ہوگا۔ اور آپ نے قرآن میں 12 سنا ہوگا، پڑھا ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اس میں بھی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ نعمت نہیں، نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اسی ضمن میں پوچھا گیا لا تسألون یومئذ عن النعیم، مولا جس نعمت کا سوال ہونا ہے وہ نعمت کیا ہے؟ مولا پوچھتے ہیں تیرے مطابق کیا ہے؟ مولا میں تو کھانے کو نعمت سمجھتا ہوں۔ فرمایا اگر میں تجھے کھانا دوں، کیا کمال سمجھانے کا انداز ہے۔ فرمایا اگر ہم تجھے کھانا دیں اور تو کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے بعد میں سوال کروں کم کیوں کھایا، زیادہ کیوں کھایا، یہ میزبان کی شان نہیں۔ کھانے کے بارے میں اللہ نے سوال نہیں کرنا، یہ میزبان کی شان نہیں، میزبان تو دیتا ہی کھانے کے لیے ہے۔ اب آگے کھانے والے کی مرضی ہے وہ کتنا گئے۔ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ نے سرکار کا صدقہ تناول کیا، یہ مجھے حق حاصل نہیں اور ہے بھی یہ خلاف ادب کہ میں آپ سے پوچھوں بھئی فلاں مومن نے بوٹی تھوڑی کیوں کھائی، فلاں نے بوٹی زیادہ کیوں کھائی۔ سرکار کا صدقہ تھا، آپ نے کھایا، آپ کے شکر گزار ہیں۔ کپڑے ہم نے پہنے، کسی نے کاٹن کے کپڑے پہنے، کسی نے جینز پہنی، کسی نے کیا پہنی، کل کو اللہ پوچھے گا تو نے کاٹن کے کپڑے کیوں پہنے؟ یہ سوال نہیں بنتا۔ مولا پھر آپ ہی بتائیے وہ کون سی نعمت ہے جس کا سوال اللہ نے کرنا ہے؟ معصوم سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں ہم ہیں اس وقت امام زمانہ، ہمارے بارے میں اللہ نے تم سے پوچھنا ہے۔
وہ ہم نعمت ہیں، ہمارے بارے میں اللہ نے تم سے پوچھنا ہے۔ لو جی اسی ضمن میں امام فرماتے ہیں وہ نعمت جس کا شکر ادا نہ کیا جائے۔ ہم پہ نعمت کا شکر لازم ہے، اوجب ہے۔ شکر یہ شکر نہیں، بس شکر ہے، یہ شکر نہیں۔ شکر شکریہ کے ساتھ ملتا ہے۔ شکریہ ادا کرنے کا ایک انداز ہے۔ لو جی ناصر بھائی اس خاندان پہ ملتان کے کسی سیاسی وڈیرے نے ان کے بزرگوں پہ کوئی احسان کیا، وہ بزرگ دنیا سے چلے گئے، کیا ناصر کا سارا خاندان جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پہ جا کے شکریہ ادا کریں گے؟ نہیں، ان پہ لازم ہے جو ان کا بیٹھا ہے، جو حاضر و موجود ہے، اس کا شکریہ ادا کریں گے تو شکر ہوگا۔ قبر پہ جا کے سلام کرنا شکریہ ادا کرنا شکر نہیں، یقیناً کوئی تو ہوگا نا وارث، اس کا شکر ادا کرنا۔ اور شکر کس طرح؟ جناب آپ کے بڑوں کا ہم پہ بڑا احسان ہے، جناب ہمارے لائق کوئی حکم ہم حاضر، جناب آپ کے بڑوں نے ہم پہ بڑی شفقت کی تھی، جناب ہمیں آپ اپنے قدم با قدم اپنے ساتھ محسوس کریں گے، جناب آپ جہاں ہوں گے ہم وہاں ہوں گے، جناب جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ شکریہ کا انداز، احسان جو بڑا کیا تھا انہوں نے بے عینے ہی۔ اگر سمجھتے ہو محمد رس کے خاندان نے ہم پہ احسان کیا ہے تو پھر شکریہ بنتا ہے۔ شکریہ کے لیے ضروری ہے شکر ادا کیا جائے، اور شکر کے لیے ضروری ہے وارث کے پاس جایا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان اندھیروں میں وہ سورج بھی نظر آ جائے، ان اندھیروں میں وہ سورج بھی نظر آ جائے، حق یہ ہے وفاؤں میں بھی اثر آ جائے، حق یہ ہے کہ وفاؤں میں بھی اثر آ جائے۔ باوضو رہتی ہیں ہر وقت ہماری آنکھیں، کیا خبر تیرے آنے کی خبر آ جائے۔ اپنے زمانے کی نعمت مولا مالک العلوم علیہ الصلاۃ والسلام، جن کو لوگ باقر العلوم پکارتے ہیں، میں بادشاہ کو مالک العلوم کہتا ہوں، خیر سے مسند ہدایت پہ تشریف فرما ہے، محمد بن مسلم راوی ہے۔ توجہ میری طرف رکھنا، اب نعمت کا ذرا تھوڑا سا اظہار محسوس کرنا کہ نعمت کی پاور کیا ہے، پھر شکریہ ادا کیسے کرنا ہے۔ محمد بن مسلم روایت کرتا ہے کہ ایک شخص آیا بارگاہ عصمت میں، سلام عرض کرتا ہے، السلام علیکہ یبن رسول اللہ۔ او کائنات رسول کو ابتر کہنے والوں، رسول کے کسی بھی دور میں کوئی بھی لخت جگر ہوگا وہ رسول کا بیٹا ہوگا، یہ ضروری تھا، مباہلہ کے ذریعے پیغام دیا جاتا ہے۔ السلام علیکہ یبن الرسول اللہ، اے رسول کے بیٹے آپ پر ہمارا سلام۔ فرمایا علیکہ السلام، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو معصوم علیکہ السلام کہیں۔ نبی کی عصا کے ذریعے خود سے معجزہ کر کے دکھائے، جس پتھر پہ مار کے اپنی مرضی کا لنگر نکال کے دکھائے، وہ سلطان کیا ہوگا۔ سرکار کی فضیلت میں بات آگئی تو پھر بات بہت آگے چلی جائے گی۔ آپ سے پہلے سارا دن سے ہم، بلکہ پرسوں سے ہم بیٹھے ہیں، ہر قافلہ آ رہا ہے، ایک قافلے نے آپ سے پہلے ایک سوال کیا کہ واقعی سید میں نے ایک جگہ پڑھا کہ قائم آل محمد اتنی عظمت کے مالک ہیں کہ جب آئیں گے کعبے پہ نماز پڑھائیں گے 11 پیچھے کھڑے ہوں گے، ایسا ہے؟
کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا بابا علی پیچھے کھڑا ہو، میرا دل نہیں مانتا بابا حسن پیچھے کھڑا ہو، بیٹا آگے کھڑا ہو۔ میں نے کہا آپ یہ بتاؤ آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے میں فلاں کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہو اور آپ نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو بھی مدرسے سے تعلیم دلوائی ہو، اب دونوں باپ بیٹا ماشاءاللہ اچھے عالم بن جاؤ، تو کہیں نماز پڑھانے کا معاملہ آ جائے تو آپ کا بیٹا کہے بابا میں نماز پڑھاؤں گا، آپ کیا کہو گے؟ پیچھے ہٹ۔ نہیں، آپ کہو گے بیٹا آپ پڑھاؤ یا میں پڑھاؤں، ہے تو ہم ہی نا۔ ہیں تو ہم ہی نا۔ تو اسی ضمن میں بس سردار کی فضیلتیں سردار خود ہی بتائیں گے، بلکہ فضیلتیں بتائیں گے، ان کے فضائل کیا ہے۔ بس ہمیں تھوڑا سا ذہنی طور پہ تیار ہونا ہے تاکہ ہم کہیں نہ کہیں بہک نہ جائیں، کہیں نہ کہیں رک نہ جائیں۔ پتہ نہیں کیا راز ایسے کھولے گا 311 چھوڑ جائیں گے، کیا راز ایسا کھولے گا 311 منتخب شدہ ہیں، سردار کو چھوڑ جائیں گے، پر جہاں جائیں گے آگے دیوار کو پائیں گے۔ کریم ہے، اتنی محنت کر کے اپنا نام انہوں نے لکھوایا، ان کے سروں پہ دست شفقت پھیریں گے، واپس بلائیں گے، فرمائیں گے ہم نے تمہیں چنا تھا، چناؤ نبی کا نہیں کہ جو تجلی برداشت نہ کر سکے، آؤ نبی کا نہیں نبی کے بیٹے کا چناؤ ہے، آؤ ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے۔ پھر دست شفقت فرما کر اپنے ساتھ شامل فرمائیں گے۔ کوئی کہے گا مولا ہم نے سنا ہے فلاں نبی یہ کرتا تھا، معصوم فرمائیں گے تو نے سنا ہے، ہم کہتے ہیں تو کر کے دکھا، تم کر کے دکھا۔ کوئی کہے گا ہم نے سنا ہے یہ معجزہ کسی دور میں کسی نے دکھایا، فرمائیں گے تو کر کے دکھا۔ وہی ایک معجزہ آپ کو میں ایک نعمت کا سنانا چاہ رہا تھا۔ 5ویں لال ولایت، بات ہماری کہیں طویل نہ چلی جائے، آقا تشریف فرما، محمد بن مسلم راوی ہے، ایک شخص آیا عرض کرتا ہے بارگاہ میں آقا میں آپ کا ہوں، میں آپ کا ہوں۔ یہی تو اب تک ہماری کمزوری ہے، ملتان خانبال سندھ سے آئے ہوئے موالیان حیدر قرار، یہی تھوڑی سی ہماری کمزوری ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم ان کے ہیں، پر کوشش کر کے مرنے سے پہلے ہم نے ان سے سننا ہے کہ واقعی تو میرا ہے۔ تھوڑی سی کوشش کر کے، مہربانی، بہت شکریہ، آپ کی کیا بات ہے، مرنے سے پہلے ہم نے ایک دفعہ ان سے سننا ہے کہ تو میرا ہے، ورنہ دنیا سے یہی خام خیالی لے کے جائیں گے ہم ان کے ہیں، ہم ان کے ہیں، ہم ان کے ہیں، یا یہ ایک دوسرے کو ہم کہتے ہو تو بڑا ماتمی ہو، تو بڑا عزادار ہو، تیری کیا بات ہے، یہی چیز ہمیں اڑائے رکھتی ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، یہ نفس کی ایک آواز ہے، آواز ہو جو واقعی ضمیر کی آواز ہے۔ مولا کہے کہ تو میرا ہے، اگر اب تک ہمیں امام نے نہیں کہا کہ تو میرا ہے، پھر ہمیں نظر ثانی کرنی ہے، تھوڑے سے وہ کام بہتر کرنے ہیں جو امام کو پسند ہے۔ لازم ہے ہمارے لیے کہ ہم نے سرکار کی زبان اطہر سے اپنے لیے ان کا کہلوانا ہے، اور یہی ہماری خوش نصیبی ہے، اور یہی ہماری معراج ہے کہ حجت ہمیں کہے تو میرا ہے، حجت کہے کربلا میں جون تو تھا نہیں پر تو اب میرا ہے۔ یہ ہے انسانیت کی معراج۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں، یہ بندہ آگے کہتے ہیں مولا میں آپ کا ہوں، سرکار فرماتے ہیں ہاں تو ہمارا ہے۔ دیکھیے گا اب یہ شیعہ بن گیا، پہلے یہ محب تھا، 2 جملوں میں ہی، پہلا جملہ تھا اس کا محب پن کا، دوسرا جملہ امام نے موہر لگا کے اسے شیعہ بنا دیا۔ پہلے یہ کہتا تھا میں آپ کا ہوں، انہوں نے کہہ دیا ہاں تو ہمارا ہے، تو شیعہ بن گیا۔ یہی تو واجب الاحترام خانوال سے آئے ہوئے نئے موالیان حیدر قرار، یہی تو فرق ہے محب اور شیعہ میں۔ محب اسے کہتے ہیں جو ان سے محبت رکھتا ہو، شیعہ اسے کہتے ہیں جن سے یہ محبت رکھتے ہیں۔ سید آدھا شیعہ اسے کہتے ہیں جن سے یہ محبت رکھتے ہوں۔ سرکار میرا دنیاوی والد تھا، دنیاوی والد،
بھائی شیعہ کو پتہ ہے باپ تو امام ہوتا ہے، شیعہ کو تو پتہ ہے یہ باپ تو وہ ہے، جب تک میں زندہ ہوں تو باپ ہے، مر گیا سانسوں کی ڈوری ختم، یہی باپ مجھے میت کہہ کے پکارے گا۔ میرا حقیقی باپ تو وہ ہے جو مجھے میت کہہ کے نہیں، نوکر کہہ کے پکارے گا۔ یہ باپ رشتہ توڑ دے گا، وہ باپ رشتہ نہیں توڑے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار میرا دنیاوی باپ دنیا سے چلا گیا، سرکار آپ سے عداوت رکھتا تھا۔ سرکار عرضی ہے ایک، مال اس کے پاس بڑا تھا، آج کل میرا ہاتھ بڑا تنگ ہے، پانچویں امام کو کہہ رہے ہیں ہاتھ میرا بڑا تنگ ہے، مال اس کے پاس بڑا تھا، لیکن سرکار پتہ نہیں وہ چھپا کے کہاں گیا ہے۔ سرکار وہ کریمی تو فرمائے وہ مال تو مل جائے، دوں گا میں سارا آپ کو کیونکہ حقدار آپ ہیں، پھر آپ کی مرضی جو عطا کر دے یا نہ کرے۔ اپنی طبیعت ہے اس کی، اس کا اپنا مزاج ہے، دوں گا سارا میں آپ کو، ہے آپ حقدار اس کے، پھر آپ کی مرضی۔ سرکار فرماتے ہیں جاؤ اس ٹائم میں قبرستان، آواز لگانا درجان درجان درجان، کوئی آئے گا اس کو میرا خط دینا، وہ خط پڑھ کے تیرا مسئلہ حل کر دے گا۔ یہ ہے نعمت۔ سرکار ایک عرضی ہے، آپ امام بھی ہیں، امام مبین بھی ہیں، آپ کتاب بھی ہیں، کتاب مبین بھی ہیں، آپ سلطان بھی ہیں، سلطان مبین بھی ہیں۔ سرکار آپ کو نہیں پتا مال کہاں پڑا ہے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے مال کہاں پڑا ہے، لیکن تیرا وہاں جانا لازم ہے تاکہ تو اپنی باپ کی حالت تو ذرا دیکھا، وہ کس حال میں ہے اس کا حال تو دیکھا۔ کہتے یہ میں سرکار کی طرف سے وہ خط لے کے چلا، قبرستان پہنچا، آواز دی درجان درجان درجان۔ کہتے ایک شخصیت کو پایا، شخصیت نے آ کے مجھے سلام کیا، اور میرا نام جاننے والا یہ تیرا کمال نہیں، تجھے کسی نے بھیجا ہوگا۔ کہا میں نے رکا دیا، انہوں نے رکے کو آنکھوں سے لگایا، پیار کر کے کہتی ہیں کیا کریم ابن کریم ہے۔ کہتے میں ابھی آیا، قبرستان میں کوئی ایک کالا شکل والا سیاہ پکڑ کے لے آیا، سیاہ چہرہ چھرچھر، کہتے پیچھے سے یہاں بالوں سے پکڑا، کہتے یہ ہے تیرا منحوس باپ۔ وہ کہتے یہ نہیں ہے میرا باپ، وہ تو ایسا کالا تھا ہی نہیں، وہ تو کالا تھا ہی نہیں، یہ تو میرا باپ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تیرا باپ ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا باپ سے پوچھ لے۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں ہی تیرا دنیاوی والد تھا۔ انہوں نے کہا تیرے چہرے کو کیا ہوا؟ کہا جو دشمنی رکھتا تھا اللہ نے پہلا عذاب مجھے دیا، میرا چہرہ ہی بدل دیا، میری رنگت ہی بدل دی آل محمد کے ساتھ دشمنی رکھنے کی وجہ سے۔ کہتے تو میرا باپ؟ انہوں نے کہا نہیں میں تیرا بیٹا نہیں ہوں، میرا باپ وہ ہے جو وہاں بیٹھا تھا۔ کہتا مال کہاں چھپایا؟ کہتے بتاتا ہوں، پہلے کام کر۔ کہتے سفارش تو کر امام سے، مجھے چھٹکارا مل جائے۔ بھائی ناصر آپ کی خوبصورت جمائی کی قسم، آپ کی اس تھکاوٹ کی قسم، سلام ہے اس نوجوان پہ بھائی جی، خدا کی قسم یہ کہتے ہیں میں تیری سفارش کروں؟ تو سفارش کے لائق ہے؟ میں چاہتا ہوں مال کا بتا پھر اور چل، اور چلنا تیرا مقدر ہے، میں تیری سفارش معصوم کو کبھی نہیں کروں گا، تیرا انجام اس سے بھی بدتر ہونا چاہیے۔ اب بندے کا باپ ہو ایسی حالت میں دیکھے، بندہ تو کہے ابا میں بس جان دے مولا کولتے میں انہیں تیری سفارش کر رہا۔ کہا نہیں، جو مولا کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ کہا اچھا ایک کام کر، فلاں جی بسم اللہ نعمت، فلاں زیتون کے درخت کے نیچے 1,00,000 دینار چھپا ہے، سارا مال لے جا امام کے پاس اور امام کو کہے میرے باپ نے دیا ہے اور میرا باپ کہتا ہے قبول کر لے۔
وہیں کھڑے ہو کے باپ کو کہتا ہے تو جو کہتا ہے تو نے دیا، کیا تو پیچھے سے لایا تھا؟ اور یہ تو ہے ہی ان کا حق، اور تو نے کٹھا جس انداز سے کیا یہ تو انہی کا حق ہے، اور یہ تیرا اور میرا احسان نہیں، یہ ہے حقدار وہ۔ وہاں سے نکلا، مال اٹھایا، پانچویں امام کی خدمت میں، مولا آپ کا احسان، آپ کی شفقت، آپ کی عنایت، میں تو سمجھتا تھا یہ فلاں 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 چیز نعمت ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، نعمت وہ ہے جو کہہ دے فلاں کو قبر سے اٹھا، وہ نوکر اس کو اٹھا لے۔ نعمت یہ ہے جو کسی نوکر کو اذن دے، جا فلاں کو اٹھا، وہ اس کو قبر سے اٹھا لے۔ لو جی، یہی نعمت جس کا شکر ہم نے ادا کرنا ہے۔ آئیے ہم شکر ادا کریں جیسے کربلا والوں نے حسین کا شکر ادا کیا۔ ہم پہ لازم ہے، ہم پہ ضروری ہے ہم شکر ادا کریں۔ کربلا والوں نے شکر کیسے ادا کیا؟ سنتے جاؤ۔ کربلا والوں نے شکر سب سے پہلا یہ ادا کیا، حسین کا قرب پا کر اللہ سے حسین مانگا، حسین سے حسین مانگا، علی سے حسین مانگا، حسن سے حسین مانگا، حسین کی ماں سے حسین مانگا۔ یہ شکریہ کا ایک انداز تھا، حالانکہ ان کو پتا تھا حسین جو چاہے عطا کرتے، حسین اللہ کی مملکت کا اس وقت واحد ناخدا ہے جو جسے چاہے جہاں چاہے جتنا چاہے عطا کر دے۔ یہ وہی حسین ہے جس نے راہب کو خالی جاتے وقت دیکھ کر کہا تھا تیرا خالی جانا عدالت سے اچھا نہیں لگا، میں تجھے واپس عدالت عالیہ میں لے چلوں۔ عدالت عالیہ کے پاس آ کے حسین نے کہا تھا عدالت عالیہ اسے خالی نہیں لوٹانا چاہیے تھا، اتنا اختیار رکھتا ہے حسین۔ نانے کو عرض کر رہے ہیں آپ کو خالی نہیں لوٹانا چاہیے تھا۔ سرکار فرماتے حسین کیا کرتا، اس کے مقدر میں ہی نہیں تھا۔ فرمایا اس بیچارے کو اصل میں پہلے آتے وقت پتہ نہیں تھا جو مقدر میں نہ ہو وکیل کس کو کرنا پڑتا ہے۔ اب میں وکیل بن کے آیا ہوں، حسین اس کے مقدر میں نہیں، نانا میں نے دے دیا، حسین لوح محفوظ پہ نہیں لکھا، حسین اس کے مقدر اور لوح محفوظ میں، نانا میں نے دوسرا دے دیا۔ حسین ذرا سوچ کے، حسین کہتے میں نے تیسرا دے دیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ رہب کہتے مولا شکریہ۔ سرکار فرماتے رہب تیری مرضی ہے، تو نے یہاں مجھے روک دیا، اگر تو مجھے نہ روکتا محشر کے دن اولاد آدم ایک طرف ہوتی، حسین کی عطا ایک طرف۔ کربلا والوں سے شکریہ سیکھ۔ کربلا والوں نے شکریہ سب سے پہلا حسین سے حسین مانگا، حسین سے کچھ نہ مانگا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ممبروں پہ، بھائی ناصر، بھائی نگران، میں کہتا پھر رہا ہوں مجھے کوئی ایک کربلائی دکھاؤ جس نے حسین سے یہ سننے کے بعد کہا ہو جب بادشاہ نے فرمایا تھا صبح تمہاری شہادت ہے، اور اس نے حسین سے کہا ہو مجھے کوئی کفن بھی دے گا؟ نہ، سوال نہیں ہے۔ یہ ہے شکریہ کا خوبصورت انداز، سوال نہیں ہے، ہو کہ محتاج کچھ نہ مانگے۔ شاہ جی نے جو پڑھا ہے بھئی کیا بات ہے، سوال نہیں ہے، یہ شکریہ کا پہلا انداز۔ دوسرا شکریہ کا انداز، آقا یہ زندگی ایک یا تو چاہے تو 70 بھی ہو سکتی ہے، آقا جتنی زندگی آتا ہوں جتنی دفعہ کٹ جائیں پھر بھی تیرے۔ شکریہ کا انداز ہے۔ اچھا آپ نے کبھی محسوس کیا یہ عاشقین کس بنیاد پہ کہہ رہے تھے سرکار ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ ٹکڑے کر دیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں پھر بھی تیرے؟ یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے تھے؟ ان کو پتا تھا ان کے نانا کے پسینے سے بننے والا نبی مردے زندہ کر سکتا ہے، محمد کا خون حسین زندوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ہم ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے۔ بھئی کیا بات ہے، بھئی کیا بات ہے۔
نعمت نعمت شکریہ ادا کرو. یہ شکریہ ہے جو ادا کرنے لاہور آئے بیٹھے ہو. پر جب شکریہ ادا کرو پر سوال نہ کرو. بی بی ہم آئے ہیں, بی بی ہمیں کیا دو گے, ہمارے مسئلے حل کرو. شکریہ میں سوال نہیں ہوتا. بی بی ہمیشہ ہم آپ کے گھر سے لیتے رہے ہیں. بی بی اس وقت آپ کے سرتاج مسلم کی لاش کوفے پڑی ہے. ہائے 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 ہائے. آقا دادی کیا کسی نے خوب کہا نگران شاہ جی, 10 ذی الحج کو مسلمان قربانی کے گوشت کھاتے رہے, کوفے کی گلیاں مسلم کا گوشت اللہ 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 اکبر. اس دفعہ آقا زادی کی خدمت میں جا کے عرض کرنا, آقا زادی تیرے صفوں کا بڑا نام ہے. آقا زادی ہم کھانے وال سے چلے, ہم ملتان سے چلے, ہم سندھ سے چلے, یہ قریب ہیں شہر, بسوں پہ چل کے پھر بھی تھکاوٹ ہمارے اوپر غالب آ گئی, پھر بھی ہم تھک گئے. ٹھنڈے پانی ڈھونڈتے رہے, اچھے کھانے ڈھونڈتے رہے, سونے کی جگہ ڈھونڈتے رہے. سید زادی تو پتہ نہیں کیسے چل کے آئی ہوگی, کہاں سے چلی ہے. چلتے 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 آقا زادی آپ نے یہاں آ کے پڑا ہوگا. اللہ اکبر. بڑے درد لے کے آئی, بیٹھی ہے یہاں پہ. چھوٹا درد نہیں جناب مسلم کا. میں 2 جملے جناب مسلم کے 2 جملے جوڑی پہ عرض کرتا ہوں. حق واقعی صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بھی رسول کے گھر کی نعمت تھی. امت نے نعمت کی قدر نہیں. بھلا نعمت ہو, مہمان بن کے آئے, پردیسی بھی ہو, سید بھی ہو, امت اتنا ظلم کرے, مارنے کے بعد بھی لاش کو پھراتی رہے. یہ کہاں کا قانون ہے, یہ کہاں کا اصول. آئے ہائے ہائے, روتے رہو, پاک بی بی کو پرسہ دیتے رہو. سرکار حسین پاک نے ایک مقام پہ فرمایا, بھائی مسلم کو بلاؤ. جناب عبداللہ بن مسلم بابا کو لے کے آئے. خطوں کا ڈھیر ہے تیرے امام کے سامنے. تیرے امام فرماتے ہیں یہ خط کوفے والوں نے ہماری طرف بھیجی ہے, حجت تمام کرنا ہمارے کو لازم ہے, آپ تشریف لے جائیے. سرکار مسلم ایک جملہ عرض کرتے ہیں, آقا سنا ہے کوفی لا یوفی. آقا کوفی وفا کرنے والے نہیں. امام مظلوم پہلی دفعہ گریہ کر کے کہتی ہیں, مسلم ہمیں پتہ ہے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے, لیکن کیا کریں اگر آپ نہ گئے, انہوں نے شکوہ کرنا ہے محشر کے دن, ہم بلاتے رہے, ہدایت کرنے والا نہ ہے, آپ تشریف لے جائیے. سرکار خیمے میں آئے, خیمے میں آ کے اسی شہزادی کو آ کے کہتے ہیں اپنے حرم کو, حکم ہے امام کا, ہم نے جانا ہے. چھوٹی جوڑی کو پتہ چلا بابا جا رہے ہیں, دوڑ کے آگے آ کے کھڑی ہوئی, بابا ہم بھی جائیں گے. سرکار مسلم فرماتے ہیں بیٹا حکم امام زمانہ سے ہم نہیں لے کے جا سکتے, اگر امام کا حکم ہوا تو ہم آپ کو ضرور لے کے جائیں گے, کہا ضرور ہم حکم امام سے لیں گے. بڑا کہتا ہے چھوٹے کو بڑا مشکل ہے اجازت ملنا. چھوٹا کہتے ہیں اماں کو سفارشی بنا کے چلا, ہمیں اجازت مل جائے گی. یہی ہوا, سفارشی بنا کے گئے, اجازت مل گئی. شہزادی نے تیاری شروع کی, جناب مسلم کی تیاری, معصوم جوڑی کی تیاری. جوڑی کی تیاری کراتے کراتے ایک ایک شہزادی کو وصیت فرمانے لگے, میرے لال جہاں بابا ہو آپ نے وہیں رہنا ہے, میرے لال کوشش کرنا بابا کے ساتھ رہنا. چھوٹے کو فرماتی ہے کوشش کرنا بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے, کہیں بابا سے نکھر بھی جاؤ نا, کوشش کرنا بڑے کا کہنا ماننا. بڑے کو فرماتی کوشش کرنا چھوٹے کو پیار سے ساتھ رکھنا. پھر شہزادی کہتی ہے بٹن کھولتی اور بند کرتے ہوئے, میں آپ کو سکھا دوں بٹن کیسے کھولے جاتے ہیں, بٹن کیسے بند کیے جاتے ہیں. بڑے اور چھوٹے کو شہزادی بٹن کھولنا بند کرنا سکھاتی رہی. چھوٹا سا قافلہ یہاں سے چل پڑا. سرکار مسلم ہے, یہ جوڑی ہے, کچھ ساتھ گائیڈ ہے, چل پڑے. چلتے چلتے راستے میں طوفان صحرا سب چھوڑ دیا, پہنچ گئے کوفے. سرکار مسلم نے وہاں جو خطبے دیے, اللہ اکبر وہی ناصر کمال ہے. وقت ہوتا تو اس پہ ضرور گفتگو کرتا. کیا کلیم القرآن حسین کو کہا, کلیم القرآن, البلوچ بالرحمان, حلیف الایمان, یہ سرکار نے لقب دی حسین کو.
کہا تمہیں کیا پتا میرا حسین قرآن سے باتیں کرتا ہے؟ کہا شرم کرو، تم کتوں سے کھیلنے والے کے پیچھے چل پڑے ہو، جو وہی سے باتیں کرتا ہے اس کو چھوڑ رہے ہو؟ کیا کمال خطبے دیے۔ لو جی سرکار نے بیعت لی، اپنے ایلچی بھیجے مختلف بستیوں میں، ایلچی بیعت لیتے رہے، ایک طرف مجمع اکٹھا ہو گیا۔ ایک وقت آیا اکیلا مسلم رہ گیا، ساری امت چھوڑ گئی، اکیلا مسلم چلتے 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 ایک کھجور کے نیچے جا کر کھڑا ہوا، گھوڑا کھجور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ سرکار رونے بیٹھ گئے، گریہ کرنے بیٹھ گئے، کس کو؟ اپنے آپ کو نہیں، اپنے ظلم کو نہیں، امام حسین کو یاد کر کر کے روتے تھے۔ بہنیں ساتھ، اکیلی شہزادیاں ہیں، نانے کے مزار پہ رات کو جانے والی آج مصروف سفر ہے، کوفے والوں نے خط لکھ کے بلایا ہے، پتہ نہیں کوفے والے اب آنے بھی دیتے ہیں یا کوفہ نہیں آنے دیتے۔ اچانک طوہ نے جھانک کے دیکھا، سرکار مسلم سامنے بیٹھے، آواز دے کے کہتی ہے گندا زمانہ ہے، پردیسی لگتے ہو، چلے جاؤ اپنے گھر، یہ نہ ہو کوئی دشمن آپ کو مار دے۔ سرکار سر اٹھا کے کہتے طوہ میں صرف پردیسی نہیں، سید بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، طوہ میں اس وقت ان کے بلانے پہ آیا ہوں۔ کہتے کہ یہ مسلم تو نہیں؟ سرکار فرماتے ہاں مسلم ہے، ہاتھ باندھ کے کہتی آقا مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے معاف کرنا۔ لے کے آئی گھر، آ کے بٹھایا، جب صبح ہوئی نا سارا واقعہ چھوڑ دیا، آ کے کہتی آقا میں نے رات آپ کو بے چین دیکھا ہے، سرکار خیر تو تھی نا؟ سرکار فرماتے رات جب امیر المومنین کی زیارت ہوئی، یا علی فرماتے ہیں مسلم تیرے دکھوں کی آخری رات ہے، تو نے واپس آ جانا ہے ہمارے پاس۔ طوہ نے صبح صبح کھانا تیار کیا، گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں، سرکار مسلم قسمیں باندھ کے تلوار بے نیام کرنے لگے۔ طوہ جلدی جلدی آگے بڑھی، ہاتھ باندھ کے کہتی اب باہر نہ جا، مجھے جانے دیں، میں مر جاؤں آپ کو کچھ نہ ہو۔ غیرت مند خاندان کا غیرت مند شہزادہ تھا۔ سرکار فرماتے ہیں نہیں طوہ ہماری وجہ سے کسی کا گھر جل جائے ہم برداشت نہیں کرتے، ہم خود باہر جائیں گے۔ سرکار باہر تشریف لے کے آئے، جنگ شروع کی جناب مسلم نے۔ کیا جنگ ہے، اللہ اکبر! جنگ کرتے کرتے امت نے مسلم کو زین سے زمین پہ آ جو ہی زمین پہ گرنا تھا، جناب طوہ گھر کو چھت پہ چڑھ گئے، چھت پہ چڑھ کے اعلان کرتی ہے کوفے کے لائنوں مہمان بھی ہے، مسافر بھی ہے، سید بھی ہے، عید بھی قریب ہے، بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں، نہ معلومی سے مہمان کی حفاظت تو عرب والے بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، تم اس کی حفاظت کرنے کی بجائے تم مارتے ہو، اکیلا بچ گیا ہے، اس کا کوئی نہیں رہ گیا۔ لے کے چلے دربار، اللہ اکبر، لے کے چلے، سارا چھوڑ دیا۔ دربار میں ایک لائن کو بلایا، اس نے لائن کو کہتے جا علی کے بدلے اتارنے کا وقت آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، تلوار لے کے لائن چلا، مسجد کی مینار کی بلند چوٹی پر، سرکار کے ہاتھ بنے ہیں، سر نیچے ہے۔ اچانک جہاں قافلہ حسین دواں تھا، وہاں سے شام والی نے آواز دے کے کہا غازی غازی الیہ، قریب آ غازی، قریب آئے، جی آقا ذاتی۔ غازی حسین کو تو تلاش کر، میرا بھائی میری آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آ رہا۔ غازی روایت کرتے ہم نے دیکھا کچھ فاصلے پہ کوچ پہ ماتھا ہے، رو رہے موٹے موٹے آنسو کے ساتھ۔ غازی کہتے میں نے قریب جا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا آپ روتے کیوں ہیں؟ سرکار رو کے فرماتے ہیں میرا مسلم اکیلا رہ گیا ہے، مینار کی بلند چوٹی ہے، مسلم اکیلا ہے، ظالم تلوار لے کے کھڑا ہے۔ سرکار عباس کہتے ہیں آقا مجھے جانے دیجئے، فرماتے ہیں کوفہ کی مسجد میں ہمارا دوسرا علی شہید ہونے لگا ہے، سرکار ہمیں جانے دے۔ عباس جانا کیوں چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، سرکار جانا اس لیے چاہتا ہوں بلندی بہت ہے، نیچے بازار ہے، سر گرے گا جھولی میں لوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں نیچے نگاہ کر کے دیکھ میری اماں بیٹھی ہے، کہتی ہے مسلم میں تیرے انتظار میں کھڑی ہوں، ان لائنوں کو کیا پتا بچے پالے کیسے جاتے ہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ